نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد ہے، اور سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اہم مضامین کو بیان کیا ہے، جن میں سے بعض مضامین کو میں انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک ہادی کو بھیجا، ایک رہنما کو بھیجا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کے لوگوں کو سیدھے راستے پر گائیڈ کرتا رہا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح کو ان کی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جناب ہود کو قوم عاد کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب صالح کو قوم سمود کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب کو قوم مدین کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، یہ سب کے سب رسولاً الی بنی اسرائیل بن کے آئے۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے اعلان فرما دیا قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آئے ہیں جو ایک علاقے اور وقت کے رہنما بن کے نہیں آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام زمانوں اور مکانوں کا رہنما بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان ان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی انتظام کر رکھا ہے۔ لَهُ مُعْقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انسانوں کی آگے اور پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، انسان کئی مرتبہ غیر مرئی حملوں سے اس لیے بچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں۔ جنات انسان کے مقابلے بڑے ہی طاقتور ہیں، اسی طرح جادوگر ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ انسانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان تمام کے تمام حملوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نادیدہ چوکیداروں کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا بھی اعلان فرماتے ہیں یسبح الرعد بحمدہ، کہ جب بجلی کڑکتی، ہر بادل گرجتا ہے، در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے مختلف مقامات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نباتات، جمادات، چرند پرند، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کو کرتے ہیں۔ اگر تسبیح نہیں کرتے تو انسانوں کی ایک جماعت نہیں کرتی، جنات کی ایک جماعت نہیں کرتی۔ فرشتوں کا کام تو 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ رزق کی بجائے اللہ کی تسبیحات، اللہ کے ذکر اذکار کے اوپر نشو و نمان بھی ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت انسان کو اللہ نے تدبر بھی دیا، غور و فکر کی صلاحیت بھی دی، حواس خمسہ سے بہرور بھی کر دیا، سوچنے والا دماغ بھی دے دیا۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عنایات کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کا انکار کر دیتا ہے، اور یہ بات کہنے کے اوپر بھی آمادہ و تیار ہو جاتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، ان ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ جب پیدا ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا، پہلی مرتبہ بنانا بہت مشکل تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تو دوبارہ پیدا کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں ہڈیوں کو کیسے زندہ کروں گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میرے لیے تو انگلیوں کی لکیروں کو پیدا کرنا بھی چلنا مشکل نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، مومن جو ہوتے ہیں اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے طمانینت دیتے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دو ترجمے ہیں اس کے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ خبردار، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے،
اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ حضرات گرامی اگر انسان کے پاس ویلتھ ہو، ہیلتھ ہو، انسان کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، شریک زندگی ہو، اولاد ہو، لیکن اس کے باوجود یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، پوچھا جائے کیا بات ہے، وہ کہتا ہے ڈپریشن نے مجھ پہ حملہ کر دیا ہے، روح کی اداسی ہے جو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، توانائی جسم سے ڈرین ہو چکی ہے اور کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم میں یہ بات سمجھنی پڑتی ہے کہ انسان فقط گوشت کے وجود کا نام نہیں بلکہ انسان کے اندر ایک روح ہے۔ انسان کے گوشت کو جس طرح رزق کی ضرورت ہے، جس طرح خوراک کی ضرورت ہے، جس طرح اس کی کیئر کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ انسان کا جسم توانا ہو اور روح کمزور ہو جائے تو انسان نفسیاتی اور روحانی اعتبار سے بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل انسان کی روح توانا ہو اور جسم کمزور ہو تو انسان بالکل سرسبز و شاداب نظر آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں یار وہ بیمار تو ہو گیا لیکن حوصلہ بہت ہے، وہ بیمار تو ہو گیا لیکن مورائل بہت بلند ہے۔ حضرات گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں پر جسمانی علاج اور معالجے کی بات کرتے ہیں وہیں پر روحانی علاج اور معالجے کو بھی انتہائی ضروری خیال کرتے ہیں کہ انسان کے وجود کو شفا یابی کے لیے جہاں پر میڈیسن کی ضرورت ہے، جہاں پر ہیلتھ کی ضرورت ہے، جہاں پر نیند کی ضرورت ہے، جہاں پر اچھی غذاؤں کی ضرورت ہے، جہاں پر ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کی ضرورت ہے، جہاں پر جراثیم کش ادویات کی ضرورت ہے، وہیں پر انسان کو صحیح معنوں میں صحت کو حاصل کرنے کے لیے روحانیت کی بھی ضرورت ہے، للہیت کی ضرورت ہے، ذکر الہی کی ضرورت ہے، انابت اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کا تعلق اللہ سے کمزور ہو تو ایسے عالم کے اندر اس کو صحت حقیقی معنوں میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ صحت فقط انسان کے جسم کی درستگی کا نام نہیں بلکہ نفسیاتی اعتبار سے بھی درستگی کا نام ہے، روحانی اعتبار سے بھی فٹنس کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز تھی جس نے امام مالک کو کوڑے کھانے کے باوجود مطمئن رکھا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے احمد ابن حنبل کو جیل میں جانے کے باوجود مطمئن اور مسرور رکھا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے ابن تیمیہ کو قید تنہائی کا اسیر بن جانے کے باوجود بالکل خوش رکھا؟ حضرات گرامی قدر ابن تیمیہ نے اس بات کا ذکر فرما دیا، ان جنتی و بستانی فی قلبی، کہ بے شک میری جنت اور میرا باغ وہ تو میرے دل کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر روحوں کی اداسیوں کو دور کرنے کے لیے اور دل کو طمانینت اور توانائی دینے کے لیے اللہ کا ذکر بڑا ہی ضروری ہے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام اللہ کے بارے میں ایک بات کہی تھی، اور آج بھی ہر مشاہدہ کرنے والا اور باریک بینی سے اس بات کو پر غور کرنے والا اس بات کا اچھی طرح جائزہ لے سکتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ حضرت طفیل دوسی نے اس بات کو محسوس کیا، انسان کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے اور طاقت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر یقین نہیں آتا حالت روزہ کے اندر اگر کبھی آپ کے اوپر کمزوری حملہ کرے، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں، آدھا پارا پونا پارا پڑھنے کے بعد یکلخت انسان قائم دائم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر یہاں سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ انسان کو روحانی اعتبار سے توانائی کی ضرورت ہے، انسان کو روحانی تمانیت کی ضرورت ہے، اور وہ تمانیت اگر حاصل ہوگی تو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگی۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ قرآن بڑی ہی عجیب کتاب ہے، اس کے اندر اتنا اعجاز ہے، اس میں اتنا اعجاز ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنٌ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر مردے کلام کرتے تو اس کلام کے ذریعے کلام کرتے، اگر پہاڑ چلتے تو اس کلام کے ذریعے چلتے، اگر زمین کا سینہ شک ہوتا تو اس کلام کے ذریعے شک ہوتا۔ حضرات گرامی قدر دکھ کی بات ہے، تاسف کا مقام ہے، اللہ نے اتنی بڑی لازوال اور بے مثال دولت دے رکھی ہے، لیکن ہم نے اپنے چہرے کا رخ دوسرے کا رکھا ہے، اس کی نصیحت سے دور ہے، تلاوت سے دور ہے، ہدایت سے دور ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرے گا اللہ اس کے جیون کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یاما، اور قیامت کے دن بھی اس کو اندھا کر دیں گے۔ حضرات گرامی قدر دل کی تمانیت بھی کلام اللہ کے اندر ہے اور جیون کا سکون بھی کلام اللہ کے اندر ہے۔ اور ایک بہت بڑے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے کہ انسان کے دل میں خلا ہے،
وہ خلا کسی اور چیز سے پر نہیں ہو سکتا سوائے ذکر اللہ کے. ذکر اللہ کریں گے انسان کا دل کا خلا پر ہو جائے گا. حضرات کرام کی صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کاتب تقدیر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو لکھنے والے ہیں. تقدیر کا لکھنا بہت بڑی بات ہے. حضرات کرام کی تقدیر انسان کے لیے کئی مرتبہ گھبراہٹ کا سبب بھی بن جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں میں بدبختوں میں شامل نہ ہو جاؤں. اللہ نہ کرے کہیں میں تباہ حال لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں. حضرات کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جس چیز کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں. اصل کتاب تو اللہ کے پاس ہے. بندہ مومن و مسلمان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. باقی نہ شر ما قضیت اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ ایسی دعاؤں کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کے جو فیصلے ہیں جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہیں خوف کا باعث ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے انسان کو غفور و مغفور فرما لیں گے. حضرات گرامی کا سورہ رات کے بعد سورہ ابراہیم ہے اور سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال ہی مضامین بیان کیے. ایک مضمون تو وہی جس کا ذکر میں نے سورہ رات میں کیا تھا کہ اللہ نے ہر قوم کے اندر ایک ہادی کو بھیجا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو نئے الفاظ میں بیان کیا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اللہ نے ہر قوم کے اندر ان کی زبان بولنے والے رسول کو بھیجا. آخری رسول عربی کو بھیجا, رسول ہاشمی کو بھیجا. حضرات گرامی قدر عربی زبان کو بھی قرآن نے زندہ و تابندہ کر دیا. حضرات گرامی قدر باقی زبانیں امتداد زمانہ سے مٹ گئیں, باقی زبانیں گردش دورہ سے تبدیل ہو گئیں, لیکن قرآن مجید کا عربی زبان کے اوپر یہ اثر ہوا کہ بلسان عربی مبین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی کو اس انداز میں ہرا بھرا کر دیا کہ 1400 قبل جو عربی زبان کے الفاظ تھے, جو لہجے تھے, جو انداز تھے, جو ادوار تھے, جو محاورے تھے, جو معنی اور مطالب تھے, آج بھی زبان عربی کے یہاں پر موجود ہیں. حضرات گرامی قدر مجھے اردو ادب کو پڑھنے کا موقع ملا, مجھے انگریزی ادب کو پڑھنے کا موقع ملا. جب میں نے میر درد کی شاعری کو پڑھا تو میں نے دیکھا اردو کے اندر کچھ عجابت ہے, کچھ اجنبیت ہے. جب میں نے چوسر اسپینسر کی شاعری کو پڑھا تو میں نے چوسر کی شاعری کو پڑھ کے یہ محسوس کیا اس کی انگریزی زبان میں کچھ عجابت ہے. آج کی انگریزی زبان اور چوسر کی انگریزی زبان کے اندر کوئی نسبت موجود نہیں ہے. 200-300 سالوں کے اندر زبان انگریزی کے سلوک بدل گئے, انداز بدل گئے, اسالیب بدل گئے, اسپیلنگز بدل گئے, لیکن حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز ہے جس نے عربی زبان کو زندہ و تابندہ کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے نزول نے زبان عربی کو وہ زندگی عطا کر دی, زبان عربی کو وہ حرارت عطا کر دی کہ حضرات گرامی قدر آج بھی دنیا بھر کے اندر عربی زبان کی بول چال کا وہی اسلوب ہے جو قرآن مجید کا اسلوب ہے, جو قرآن مجید کا انداز و اعتبار ہے. بلکہ آج بھی جب زبان عربی کا بہت بڑا حدیث اسی وقت عربی زبان کے اندر سے شعر کو پڑھے یا ادب کے ٹکڑے کو پڑھے وہ اثر نہیں ہوتا. جب کلام اللہ کی آیت کو پڑھا جاتا ہے تقریر کو ایک نیا روح مل جاتا ہے, تقریر کو ایک نیا رنگ اور روح مل جاتا ہے. حضرات گرامی قدر سیالم کے اندر اس بات کو سمجھنا پڑتا ہے کل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. روئے زمین کے انسان اور جنات اور جمع ہو جائیں اور ان کی یہ خواہش ہو کہ کلام اللہ جیسے کلام کو بنا لیا جائے, سارے ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں, کلام اللہ کی وجاہت کو, اس کے انداز کو, اس کے اخلاق کو پیش کرنے سے قاصر ہی رہیں گے. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا, اور اگر تم نے میری نعمتوں کا انکار کیا تو پھر میری پکڑ بڑی ہی شدید ہے. حضرات گرامی قدر شکر اور ناشکری کے 3 مدارج ہیں, 3 درجے ہیں. 3 درجے کیا ہیں؟ پہلا درجہ دل سے شکر کرنا کہ اللہ جتنی بھی نعمتیں میرے پاس موجود ہیں, جتنی بھی قوت گویائی ہے, جتنی بھی خیالات کی روانی ہے, جتنی
جتنا بھی اسلوب اور انداز ہے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیری ہی طرف سے ہے۔ حضرات گرامی کا دوسری بات ہے زبان سے الحمدللہ کہنا، تیسری بات ہے عمل سے اس بات کا اظہار کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کا تابعدار ہوں۔ حضرات گرامی قدر دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا اور انداز و اعتبار سے اللہ کی نشکری کرنا، یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ کئیوں کو اللہ نے مال دیا ہے الحمدللہ تو کہتے ہیں، لیکن ان کی بہن بیٹی جب شادی پہ جاتی ہے آدھی برہنہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ شکر گزاری کی بات نہیں، یہ نشکری کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر تجھے مال دینے سے پہلے تو تہجد گزار تھا، مال کے ملنے سے پہلے تو شب زندہ دار تھا، مال کے ملنے سے پہلے تو 5 نمازیں پڑھتا تھا، مال کے ملنے سے پہلے تو لمبی دعائیں کرتا تھا۔ آج مال مل گیا، پہلی تیری تہجد گئی، پھر اشراق گئی، پھر نمازیں گئی، پھر پہلے سنتیں گئی، پھر فرض بھی جاتے رہے۔ حضرات کرام کی قدر کیا تو نے مال کا شکر ادا کیا؟ نہیں، تو نے مال کو پا کے نہ شکری کی ہے۔ چنانچہ شکر کے دنوں مدارس کے اندر سے گزر جانے والا بندہ کامیاب ہی کامیاب ہے، اور جو شکر کرتا رہے گا نعمتیں بڑھتی ہی رہے گی۔ حضرات گرامی کی قدر نعمتیں پتہ کب کم ہوتی ہیں؟ جب انسان نشکری کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنی نعمت کو چھیننے کا خود جواز جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں رکھ دیتی۔ ظاہری بات ہے، اگر زبان سے گندی بکواس کرو گے قوت گویائی چھن سکتی ہے، اگر آنکھ کا غلط استعمال کرو گے بینائی کمزور ہو سکتی ہے، اگر دماغ سے گندی پلاننگ کرو گے حافظہ چھن سکتا ہے، اگر ہاتھوں سے ظلم کرو گے ہاتھ کے اوپر شل ہو سکتا ہے، ہاتھ کے فالج کا حملہ ہو سکتا ہے، اگر قدم غلط راستے پہ چلاؤ گے قدموں کے اندر چلنے کی صلاحیت کمزور پڑ سکتی ہے۔ حضرات گرامی کی قدر پھر کیا کرنا چاہیے؟ شکر کا راستہ اختیار کر لو، اللہ نے پہ بڑھاتا ہی چلا جائے گا۔ حضرات گرامی کی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ اہل ایمان کو قول ثابت کے اوپر دنیا کے اندر بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت کے اندر بھی قائم رکھے گا، اور گمراہ کرتا ہے کن کو؟ ان کو گمراہ کرتا ہے جو ظلم کے راستے پر چل نکلتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورت میں 2 کلموں کی مثال دی، ایک کلمہ کفر کا کلمہ، ایک کلمہ طاغوت کا کلمہ، ایک کلمہ منافقت کا کلمہ۔ حضرات گرامی قدر اس کی مثال جو ہے جس طرح زمین کے اوپر کوئی بیل پڑی ہو اور بالکل اس کو ہلکا سا ہاتھ ڈالے وہ اکھڑ کر جو ہے باہر آ جائے، اور اس کے مد مقابل کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے؟ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ وہ اتنا توانا درخت کی مانند ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں آسمانوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرات گرامی کا اگر پتہ آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، حبیب نجار نے کیا کہا تھا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ میں اس اللہ کی پوجا کیوں نہ کروں جس نے مجھے بنایا ہے اور جس کی طرف میں نے پلٹ کے جانا ہے۔ حضرات گرامی کے اندر حبیب نجار کے الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے، زمین کے اوپر کلام اس نے کیا، اللہ نے کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ حضرات گرامی کے اندر وہ جو رجل مومن تھا دربار فرعون میں اس نے کیا کہا تھا؟ قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ۔ وہ بندہ جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا لیکن دل کے اندر ایمان موجود تھا، جس وقت سیدنا موسیٰ کی شہادت کا ارادہ کیا گیا وہ جوش میں کھڑا ہوا۔ قال رجل من آل فرعون یکتم ایمان، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ۔ اس کو جوش آیا، کہا اس کو شہید کرنا چاہتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب کہتا ہے؟ اللہ کو اس کو خلوص میں اپنی کلمہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ حضرات گرامی کا ایک بات مخلصانہ کہی ہو اور ایک بندے کی زندگی سمجھ جائے جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے، اور ہزاروں تقریریں کی ہوں لیکن ریاکاری کے ساتھ کی ہوں، حضرات گرامی کا انسان جہنم کے انگاروں سے نہیں بچ سکتا۔ تو بات کیا ہے؟ بات خلوص کی ہے، بات طیب بات کی ہے، بات عقیدہ توحید کی ہے، بات درست منہج کی ہے، بات سیدھے راستے کی ہے۔ جس کو سیدھے راستہ نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ نصیب ہو جائے، وہ اتنی گریوٹی ہے، اس کا اتنا وزن ہے کہ
جڑیں اس کی زمین کے اندر ہے لیکن شاہیں آسمانوں تک جاتی ہیں۔ حضرات گرامی کہتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اور ان کی دعاؤں کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی تھی۔ حضرات گرامی قدر بڑھاپے کے اندر بوڑھے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دنیا جہاں کی اعلیٰ سے اعلیٰ دعائیں مانگتے رہے، اور حضرات گرامی کا تربیت کا کیا انداز و تمہارے اختیار کیا، کبھی دعا مانگی تو یہ مانگی اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لینا۔ امام الموحدین اپنے بچوں کے بت پرستی سے بچنے کی دعائیں مانگ رہا ہے، اور کبھی دعا مانگی تو یہ مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگ اپنے بچوں کو آباد کرتے ہیں بڑے بڑے شہروں کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ میں نے اپنے بچے کو کہاں پہ آباد کیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اپنے بچے کو وادی بیاء و گیا میں تیرے گھر کے پاس آباد کیا ہے۔ اللہ کس لیے کیا ہے؟ مجھے کاروبار سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ میرا بچہ نمازوں کو قائم کرنے والا بن جائے، لیکن اللہ بلحاظ باپ یا فدری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کے اندر یہ بات تو پیدا کرتی ہے میرے بچے کو رزق تو ملنا چاہیے، فجأ اور میرے دل میں یہ بات بھی آتی ہے وادی بیاء و گیا میں رہنے والے میرے بچوں سے لوگوں کا پیار بھی ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اپنے بچے کی قبولیت کی دعا بھی کی، اپنے بچے کے لیے رزق کی دعا بھی کی۔ فجعل فرقا من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچوں کو رزق بھی دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچوں کے دل، لوگوں کے دل میرے بچوں کے علاقے کی طرف بھی موڑ دینا۔ حضرات گرامی قدر دنیا ترستی ہے آج بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اور پھل دنیا بھر کے اپنے اپنے علاقوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ جو وادی بیاء و گیا ہے اور وادی غیر ذی زرع ہے، اس کے اندر سیدنا ابراہیم کی دعا کو اللہ نے کس طرح قبول و منظور فرما دیا۔ دنیا کا ہر پل پھل چل کے مکہ مکرمہ کے اندر پہنچتا ہے، بیروت کے کیلے بھی ہیں، حضرات گرامی قدر انگلستان کی چیری بھی ہے، اسٹرابری بھی ہے، پاکستان کا پھل بھی وہاں پر موجود ہے، دنیا جہاں کا ہر پھل وہاں پر موجود ہے۔ سمجھ میں آئی کہ پھل کو جمع کرنے والا، رزق کو جمع کرنے والا کھیتی باڑی کی زمین کو نہیں دیکھتا، وہ رزق کو حکم دیتا ہے، رزق وادی بیاء و گیا پہنچ جاتا ہے۔ اور حضرات کرام کے لوگ اولاد کے لیے دعا بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ بات تو ہی سے شروع کی، نماز کے اوپر مٹائی، نماز کے اوپر ختم کی، حضرات گرامی کا نماز کو مکمل کی۔ حضرات گرامی کا آپ مجھے یہ بات بتائیے آج کا باپ کس طرح کا باپ ہے؟ وہ چاہتا ہے میرا بچہ انجینئر بن جائے، فوجی بن جائے، جرنیل بن جائے، کرنیل بن جائے، بریگیڈیئر بن جائے، آئی جی بن جائے، چیف انجینئر بن جائے، ایم ایس بن جائے، لیکن حضرات گرامی کا نمازی ہو نہ ہو، داڑھی ہو نہ ہو۔ میری بیٹی جو ہے وہ پرنسپل بن جائے، میری ڈاکٹر بن جائے، میری بیٹی جو ہے نیوٹریشنسٹ بن جائے، میری بیٹی جو ہے کیمسٹ بن جائے، فارماسسٹ بن جائے، میری بیٹی بڑی انٹیلیجنٹ ہے، تیری بیٹی بڑی انٹیلیجنٹ ہے، لیکن تم نے کبھی اس کے پردے کی فکر بھی کی ہے؟ تیری بیٹی بڑی انٹیلیجنٹ ہے، تم نے کبھی اس کی نماز کی فکر بھی کی ہے؟ تیری بیٹی بڑی انٹیلیجنٹ ہے، تو کیا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ایک باپ ہے جس نے انجینئر ڈاکٹر بیٹے چھوڑے دنیا سے چلا گیا، ایک باپ ہے جس نے حافظ قرآن بیٹے چھوڑے دنیا میں چلا گیا۔ حافظ قرآن اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے زیادہ کبھی قریب تر ہیں کہ دنیا دار بیٹے اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے قریب تر ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ دنیا دار بیٹے اگر باپ کو یاد بھی کریں تو اس کی محبت کو یاد کرتے ہیں، دعائیہ انداز میں یاد نہیں کرتے، اور دیندار بیٹا اپنے باپ کو جب بھی یاد کرتا ہے دعاؤں کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف کر دینا اور ان کی مغفرت کو فرما دینا۔ حضرات کرام نے اس کے بعد سورہ ہجر ہے، اور سورہ ہجر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا ذکر فرما دیا ستاروں کے بنانے کے مقاصد کیا ہیں، جن کو میں نے آپ کے سامنے ساتھ میں پارے میں رکھا تھا۔ ستاروں کو تین مقاصد کے لیے بنایا گیا، ایک آسمان کو زینت دینے کے لیے، ایک شیاطین کو جو ہے جلانے کے لیے، اور ایک زمین اور خشکی اور تری کے اندھیروں کے اندر رہنمائی کرنے کے لیے ستاروں کو بنایا گیا۔ ستاروں کا کوئی چوتھا مقصد نہیں جو زندگی کے آنے والے ایام کو، آنے والے سفروں کو، آنے والے امتحانوں کو بروج سے جوڑتا ہے، وہ کبھی
कभी सीधे रास्ते पे नहीं चल सकता। हजरत रसूलुल्लाह की हयात मुबारका में हुदैबिया के मुकाम पे बारिश हुई। हजरत रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मेरे रब ने कहा है, मेरे अल्लाह ने कहा है, इस बारिश ने कईयों को मोमिन बना दिया, कईयों को काफिर बना दिया। साहबा किराम बड़े हैरान हुए, बारिश ने कईयों को मोमिन कईयों को काफिर बना दिया। कहा हाँ हाँ, जिसने अल्फाज कहे बारिश सितारे की हरकत की वजह से हुई है, मेरा रब कहता है वह काफिर भी व मोमिन बिल कवाकिब, उसने मेरा इनकार किया और वह सितारों पे ईमान लेके आया। और जिसने कहा बारिश सितारे की हरकत के साथ नहीं हुई बल्कि अल्लाह के अमर से हुई है, वह हुआ मोमिन भी व काफिर बिल कवाकिब, उसका मेरे पे ईमान है, वो सितारों का मुनकर है। जो एक बारिश को सितारों के साथ जोड़े वो तो जनाब ईमान से बाहर हो जाए और कलमा तैयबा पढ़ के अब्दुल वहाब, अब्दुल सत्तार, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल वाजिद, अब्दुल माजिद, तुझे क्या हो गया है? तू जब भी संडे मैगजीन को उठाता है सबसे पहले हॉरोस्कोप को देखता है, सबसे पहले ब्रूज को देखता है, सबसे पहले सितारों की हरकत को देखता है। सितारे क्या हैं? सितारे न तकदीर की किताबत करने वाले हैं, सितारे न तकदीर के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं, सितारे न नफे के मालिक हैं, न नुकसान के मालिक हैं, न रिस्क के मालिक हैं, न किसी किस्म की उनमें खैरवादी कोई असरात मौजूद है। सितारों की हकीकत को सैयदना इब्राहीम ने पहले ही वादे कर दिया था। तारे को डूबते देख के कहा था ला उहिब्बुल आफिलीन, जो डूब जाए मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। चांद को डूबते देख के कहा था ला इल्लम याहदिनी रब्बी ला अकूनन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला आप ही सीधे रास्ते पे चला दीजिए, मेरे रब आप ही सीधे रास्ते पे चला दीजिए। फिर सूरज को डूबता देख के कहा था इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं अपने चेहरे का न सितारे की तरफ करता हूँ, न सूरज की तरफ करता हूँ, न चांद की तरफ करता हूँ, मैं अपने चेहरे का रुख करता हूँ तो मालिक कायनात की तरफ करता हूँ। हज़रात गिरामी, सूरत के आखिर में जाकर एक अहम मज़मून है, उसके ऊपर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, जो आपका मज़ाक उड़ाता है, आपका इस्तेहज़ा करता है, जो हज़रत रसूलुल्लाह का तवस्सुल करता है, हम उसके लिए काफ़ी हैं। ज़मीन के सीने को उसके लिए तंग कर दिया जाएगा, ज़मीन के ऊपर उसको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। इन्ना शानियका हुल अब्तर, हज़रात गिरामी कदर, जितने भी बेटे उसके क्यों ना हो, जितना भी जत्था क्यों ना हो, वो बेनामो निशान रहेगा, वो ज़लीलो ख़ार हो जाएगा। जो हुज़ूर अक़दस का दुश्मन है उसके लिए ज़िल्लत है, रुसवाई है, बदअमनी है, बेचैनी है, और जो हुज़ूर अक़दस का मुहिब है उसके लिए अल्लाह की रहमतें ही रहमतें हैं। और जो आपका ताबेदार है अल्लाह ने उसको गुनाहों से पाक कर देना है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला उसकी खताओं को माफ़ कर देगा। हज़रात गिरामी कदर, इस सूरत के अंदर बयान जो मज़मून है वो हमसे इस बात का भी तकाज़ा करता है, हम बड़ी गैरत की बात करते हैं, लेकिन जब हुज़ूर अक़दस की शान अक़दस की बात आती है हम सारे मसलहत कोश बन जाते हैं, मुदाहनत के पैरोकार बन जाते हैं। हमारे अंदर अजीबो गरीब किस्म का फलसफा पैदा हो जाता है कि कोई बात नहीं, उनका अपना कल्चर है, इनका अपना कल्चर है, उनका अपना कानून है, उनका अपना कानून है। हज़रात गिरामी कदर, सुन लीजिए, तमाम की तमाम दुनिया एहतराम इंसानियत पे इत्तिफाक कर चुकी है, डिफेमेशन के कवानीन को मान चुकी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कवानीन को मान चुकी है। अगर एक इंसान की इज्जत के लिए हद इज्जत के कवानीन मान लिए गए और एक इदारे की इज्जत के लिए तो हीन अदालत के कवानीन मान लिए गए, तो हज़रात गिरामी कदर, तो हीन रिसालत के हवाले से भी अहले मग़रिब को हुज़ूर अक़दस की इज्जत और नामूस के कवानीन को अपने मुल्कों में उसका इराक़ करना पड़ेगा। और अगर नहीं करते तो इंशाअल्लाह मस्जिदों और मिंबरों मेहराब के वरसा अपनी आवाज़ों को बवांगे ढोल उठाते रहेंगे। खान साहब ने उस दिन दिल ही तोड़ दिया जब ये बात कही हमारी मईशत उलझ जाएगी। हज़रात गिरामी कदर, मईशत क्या है? अगर मईशत बेगैरती से हासिल होती है तो ऐसी मईशत पर थूकना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, अगर मईशत ही सब कुछ है तो पूरे मुल्क में चकले खोलने की बात भी हो सकती है, पूरे मुल्क में शराब के अड्डे खोलने की बात भी हो सकती है, और पूरे मुल्क में जुए खाने खोलने की बात भी हो सकती है। ये काम हम इसलिए नहीं करते, शर्फ इंसानियत से घिरे हुए काम हैं और इस्लामी और इलाकी गैरत के मुनाफी हैं। हज़रात गिरामी कदर, जिन मुल्कों ने एलानिया तौर पर, सरकारी तौर पर हुज़ूर अक़दस की शान अक़दस के अंदर
گستاخی کی، ناپاک جسارت کی ہے، ان ممالک کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ بھی ہونا چاہیے اور سفارتی بائیکاٹ بھی ہونا چاہیے۔ یہ امت کا وہ مطالبہ ہے جو جب تک ایک بھی محب رسول زندہ ہے انشاءاللہ یہ مطالبہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت میں مطلع ہونے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔